اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 جیوگرافی میں۔ تو آج ہم جیوگرافیہ کا پہلا لیسن اٹھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریسورس ہم کس کو بولتے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے اس ہمارے ماحول میں رکھا ہے جس سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم جنرلی ریسورس بولتے ہیں۔ ایوری تھنگ اویلیبل ان آور انوائرمنٹ وچ کین بی یوزڈ ٹو سیٹسفائی آور نیڈس، جو ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے، پرووائڈڈ، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اٹ از ٹیکنالوجیکلی ایکسیسیبل، اکنامکلی فیزیبل اینڈ کلچرلی ایکسیپٹیڈ۔ تو اس کو ہم ریسورس کہیں گے۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا ہونا چاہیے، ٹیکنالوجیکلی ایکسیسیبل، یعنی جو ہمارے پاس نو ہاؤ اویلیبل ہے، جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ ٹیکنالوجیکلی ایکسیسیبل ہونی چاہیے، یعنی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی آف دا ڈے ہے، جو ہمارے پاس تکنیک ہے، اس سے ہم اس کو دیٹ شوڈ ناٹ بی بیونڈ آور ریچ، ٹھیک ہے، دیٹ شوڈ بی ریچیبل، دیٹ شوڈ بی ایکسیسیبل، یعنی اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کو ہم استعمال کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اور اکنامکلی فیزیبل، یعنی جو چیز ہم نے نکالی وہ اس کا اکنامک ویلیو بھی ہونا چاہیے۔ سپوز ہم زمین کے اندر سے سونا نکالتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہونی چاہیے، تو زمین کے ڈیپ ہمیں جانا پڑتا ہے اور وہاں سے ہم سونا نکالتے ہیں را فارم میں، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی اس پر بہت زیادہ خرچہ بھی آتا ہے، اگر اس کا ویلیو نہیں ہوگا تو پھر ہم سونا نہیں نکالیں گے۔ یعنی جو چیز ہم زمین سے نکال رہے ہیں اس کا اکنامکلی وہ فیزیبل بھی ہونا چاہیے، اس کا اکنامک ویلیو بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا خرچہ اس پر آ گیا، سپوز اس پر بہت زیادہ خرچہ آ گیا، پھر اس پروڈکٹ کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم ریسورس نہیں کہیں گے، یا وہ ہمارے کام نہیں آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیٹ شوڈ بی کلچرلی ایکسیپٹیبل، یعنی جو چیز ہم نکال رہے ہیں، جو ایکسیس ہم کر رہے ہیں، جس کا اکنامک ویلیو بھی ہے، لیکن وہ ہمارے کلچر، ہمارے سینٹیمنٹس کو وہ ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ سپوز اگر ہمارے اس انوائرمنٹ میں اگر ہم بات کریں گے، ڈاگس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے کہ ڈاگ کے پاس بھی میٹ ہوتا ہے، لیکن کیا ہم ڈاگ میٹ کو کھا سکتے ہیں؟ وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یا پگ میٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو وہ سب کے لیے کیا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ان کے سینٹیمنٹس اس سے ہرٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے برعکس ہم گائے کو لیں گے، یا گائے کو لیں گے، تو وہ ہمارے لیے ریسورس ہے، لیکن اس کا میٹ، لیکن کسی اور کمیونٹی کے لیے، ہندو کمیونٹی کے لیے وہ میٹ وہ نہیں کھا سکتے ہیں، ان کے لیے وہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے لیے بینگ مسلمز پگ میٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اسی طرح سے ان کے لیے، ہندوؤں کے لیے کاؤ میٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دیٹ مینز تو اس کو ہم ریسورس کہیں گے کہ جو کلچرلی ایکسیپٹیبل بھی ہونا چاہیے، اکنامکلی فیزیبل، یعنی اس کا اکنامک ویلیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس پر 10 روپیہ خرچ کیا ہے کسی چیز کو نکالنے میں، ایکسس کرنے میں، تو اس کا ہمارا کم سے کم 10 روپے سے زیادہ فائدہ آنا چاہیے۔ اگر وہ 5 روپیہ ہی دیتا ہے، دیٹ مینز وہ اکنامکلی فیزیبل نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹیکنالوجیکلی ایکسیسیبل بھی ہونا چاہیے، جس چیز کو ہم نکال رہے ہیں، تو وہ ویسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ریسورس ہے۔ ایوری تھنگ اویلیبل ان آور انوائرمنٹ وچ کین بی یوزڈ ٹو سیٹسفائی آور نیڈس، جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، تو جن سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی ایکسیسیبل،
اکنامکلی فیزیبل اور کلچرلی ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے، تو اس چیز کو ہم کہیں گے ریسورس. اور بعد میں جتنے بھی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان تھنگس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، ٹرانسفارمیشن لاتے ہیں. چونکہ اگر ہم دیکھیں گے اپنے گھر میں، آپ آئرن دیکھیں گے یا ایلومینیم کی کوئی چیز دیکھیں گے آپ اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، وہ اسی فارم میں نہیں ہوتی ہے زمین کے اندر، وہ را فارم میں ہوتی ہے. پھر ہم اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ جو انوائرمنٹ سے میں جو تھنگس اویلیبل ہے اس سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہیومن بینگس اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ان تھنگس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے. یعنی ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے فزیکل انوائرمنٹ سے، اور ہم ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور تب جا کے ہمارے پاس کچھ انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی ہم پورا استعمال کرتے ہیں. دیٹ مینز کہ جو ہیومن بینگس ہے یہ انٹریکٹ کرتے ہیں نیچر کے ساتھ تھرو ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد یہ انسٹیٹیوشنز کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جائے. سپوز ہم نے اس سے راکس نکالے، پھر ہم ان راکس کو بریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو ڈفرینٹ پروسیس کرتے ہیں، پھر جا کے وہ سیمنٹ تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو ہیومن انٹریکشن اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور تب جا کے ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ہمارا جو ٹاپک کا نام ہی ہے ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ، وسائل اور ترقی، ٹھیک ہے. تو تب جا کے یعنی جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ریسورسز ہیں دے آر دا فری گفٹس آف نیچر، ٹھیک ہے، لیکن وہ نیچر کے گفٹس ہیں تو فری نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ را فارم میں اویلیبل ہے. ان کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ٹرانسفارم کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، اور اپنی نیڈس کو ہم سیٹسفائی ان سے کرتے ہیں. لیکن ان ریسورسز کو فنشڈ بنانے میں، ٹھیک ہے، ان کو ایکسیسیبل بنانے میں، ان کو فائدہ مند بنانے کے لیے ہیومنز کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یعنی جو جتنے بھی ریسورسز ہے ان میں جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہیومنز بھی ہے. اور دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس جو ہے سب سے بیسٹ ریسورس ہے. تبھی یہ ہیومنز کیا کرتے ہیں، ان ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہیں. ہم نے انہی ریسورسز کو ملا کے ان کو ہی ٹرانسفارم کر کے ہم نے ایروپلین بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ لیکن جو پارٹس آتے ہیں ایروپلین کے وہ سارے ہمارے نیچر سے آتے ہیں، لیکن ان کو اسمبل کرنا، ان کو فنش دینا، ان کو اس طرح سے آرگنائز کرنا، یہ سارا ہیومنز کا اس میں فیکٹر، ہیومن فیکٹر اس کے لیے ریسپانسیبل ہے. دیٹ مینس کہ جو ہیومنز ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہمارے پاس ہے، ان کا جو اسینشل کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے، وہ ہیومنز ہے. اور ہم جتنے بھی ریسورسز ہمارے پاس ہے، ہم ہیومنز اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، پھر اس کو بروئے کار لاتے ہیں. اور ان ریسورسز کو ہم 4 کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1، آن دا بیسس آف اوریجن ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں انٹو بایوٹک اینڈ ایبایوٹک. بایوٹک مینز لیونگ اینڈ ایبایوٹک مینز نان لیونگ، ٹھیک ہے. آن دا بیسس آف ایگزاسٹیبلٹی یعنی رینیویبل اور نان رینیویبل. ایگزاسٹیبلٹی مینز کہ کون ریسورس ختم ہو جائے گا، کون ریسورس ختم، ان ایگزاسٹیبل کون ہے اور ایگزاسٹیبل کون ہے. تو اس بنیاد پر ہم ریسورسز کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، رینیویبل اینڈ نان رینیویبل ریسورس. آن دا بیس آف اونرشپ یعنی جس کو ہم اون کرتے ہیں. کچھ ریسورسز انڈیویجول ریسورسز ہوں گے، کمیونٹی ریسورسز ہوں گے، کچھ نیشنل ریسورسز ہوں گے، کچھ انٹرنیشنل ریسورسز ہوں گے. اس بنیاد پر بھی ہم ریسورسز کو تقسیم کرتے ہیں، وہ آگے چل کر اس کی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. آن دا بیس آف اسٹیٹس آف ڈیولپمنٹ یعنی کس لیول تک ہم نے ان کو ڈیولپ کیا ہے. کچھ ریسورسز ان کو ہم بولتے ہیں پوٹینشیل ریسورسز. ان میں تو پوٹینشیل تو اویلیبل ہے. سپوز اگر ہم کہیں گے کہ جو ہمارا واٹر ہے یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوا ہے، اگر ہم آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ کرتے ہیں تو ہائیڈروجن ہمارا فیول بنے گا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں پوٹینشیل ہے، لیکن ہماری ٹیکنالوجی ابھی وہ ایکسیسیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اتنی ہماری ٹیکنالوجی ڈیولپڈ نہیں ہے کہ ہم واٹر میں ہائیڈروجن الگ کر سکیں اور آکسیجن الگ کر سکیں. تو وہ پوٹینشیل ریسورس ہے.
لیکن ابھی ہم اس کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں. ڈیولپڈ اسٹاک اور ریزروز، تو یہ 4 طرح کے ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہے، یا ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں 4 کیٹیگریز میں. آن دا بیسس آف اوریجن، بایوٹک اینڈ ابایوٹک، لیونگ اینڈ نان لیونگ مینس، جس کا معنی ہوتا ہے آن دا بیسس آف ایگزاسٹیبلٹی، رینیویبل اینڈ نان رینیویبل ریسورسز، آن دا بیسس آف اونرشپ، انڈیویجول ریسورس، کمیونٹی ریسورس، نیشنل ریسورس، انٹرنیشنل ریسورس. ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آن دا بیسس آف اسٹیٹس آف ڈیولپمنٹ، پوٹینشیل ریسورس، ڈیولپڈ ریسورس یا ڈیولپڈ اسٹاک ہم یا ریزروز ہم کہیں گے. تو اس طرح سے ہم نے آج جانا کہ ریسورس ہم بولتے ہیں اس چیز کو جو کچھ بھی ہمارے انوائرمنٹ میں اویلیبل ہے، جس سے ہم اپنی نیڈس کو سیٹسفائی کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی ایکسیسیبل ہونا چاہیے، اکنامکلی فیزیبل اور کلچرلی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. تو اس چیز کو ہم ریسورس کہتے ہیں. تو پھر جو ریسورسز کو ٹرانسفارم کرنے والا وہ ہیومن بینگ سی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ریسورس تو اویلیبل ہے، لیکن یہ ہیومن ایفرٹ کی وجہ سے ہی ہم ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اسی لیسن کے اوپر بات ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی.